السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف پڑنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے لیے ہر معاملے میں آسانی فرمائے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی ابھی لوگ کافی کم آئے ہیں، لیکن تب تک انشاءاللہ ہم کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین. جی تو کل الحمدللہ آیت نمبر 59 تک ہماری تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر کے اندر جو ہے اس کے احکامات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے رومز میں بھی اجازت لے کر جانی ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو اس طرح سے تربیت دیں کہ ان کو بھی پرمیشن لینے کا طریقہ بتایا جائے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہے یا وہ کسی اور کے گھر میں بھی گئے ہیں، تو ان کو پتہ ہو کہ ان اوقات میں جو ہے جس کے بھی روم میں جانا ہے پرمیشن لے کر جانا ہے. اور وہ کون سے 3 اوقات تھے؟ عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور دوپہر کا وقت جب ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں ریلیکس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالغ لوگوں کا بھی بتا دیا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر ہی آیا جایا کریں. اس کے بعد آج جو ہے آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جو ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں بیسیکلی جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہوں، ایجڈ ہو چکی ہوں، ان کے حوالے سے پردے کے احکام ہے کہ وہ کس طرح سے پردہ کریں گی اور کس لیول کا کریں گی، اور کیا ان کے اوپر پردہ جو ہے جوان لڑکیوں کی طرح واجب ہوگا یا نہیں. تو آج انشاءاللہ اس آیت میں ہم وہ دیکھیں گے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو، لا نہیں، یرجونا، وہ امید رکھتی، نکاح، نکاح کی، فلیسا، تو نہیں ہے، علیہن، ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان کے، یضعن، وہ اتار رکھیں، ثیابہن، کپڑے یعنی حجاب اپنے، غیر متبرجات، نہ ظاہر کرنے والیاں، بزینت، اپنی زینت کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو ہے جو بیٹھ رہنے والیاں ہیں عورتیں، کون سی بیٹھ رہنے والیاں؟ یعنی جن کی اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اب وہ بالکل بستر سے ہی ہو کے رہ گئی ہیں، یا جن کے لیے نقل و حرکت جو ہے وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، اپنا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے، یعنی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. اور اللاتی لا یرجون نکاحا، اور نہیں وہ امید رکھتی نکاح کی، ٹھیک ہے، یعنی نہ ان کے اندر اب یہ تمنا ہے یا خواہش ہے یا امید ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، نہ ہی انہیں کوئی دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ نکاح کریں، یعنی وہ اتنی زیادہ ایجڈ ہے. اور اس میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ نکاح کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، کہ مینیو پاز ہو چکا ہے اور جو ہے ان کے جو پیریڈز ہیں وہ رک گئے ہیں، اور ظاہر ہے
کہ یہ جو ہے ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے عورت نکاح کے قابل نہیں رہی، بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو مینیو پاز. لیکن یہاں پر صرف اس شرط کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں اگر اس کو مینیو پاز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پردہ اتار دے یا پردہ نہ کرے. یہاں پر باقاعدہ بتا دیا گیا جو بیٹھ رہنے والی ہیں، مطلب وہ اتنی زیادہ بری ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ خواتین کو ہارمونل پرابلمس کی وجہ سے جلدی بھی مینیو پاز ہو جاتا ہے، لیکن اب ان میں اٹریکشن باقی ہوتی ہے اور ان کو دیکھ کر بھی جو ہے بہت سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ حکم پھر ان کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو سمپل سے اسٹینڈرڈ جو یہاں بتا دیے گئے، وہ عورتیں جو بالکل بوڑھی ہیں، ان کی نقل و حرکت مشکل ہے، ان کو دیکھ کر کسی میں اٹریکشن پیدا نہیں ہوتی، جو نہ نکاح کر سکتی ہیں اور نہ ان سے کوئی نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے. عام الفاظ میں جن کو دیکھ کے ہر کوئی کہتا ہے اماں جی. ٹھیک ہے، تو یہ ان عورتوں کے لیے تھوڑی سی رخصت ہے، اور وہ کیا رخصت ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان کے یضعن، وہ اتار رکھیں، ثِيَابَهُنَّ، کپڑے اپنے. اب یہاں پر کپڑوں سے مراد کون سے کپڑے ہیں؟ وہ کپڑا جو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، ایک تو ہے نا کہ ستر چھپانے کے لیے، اور ایک ایک گھر کے کپڑوں کے اوپر سے جو کپڑا پہننے کا یا اوڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلباب. ٹھیک ہے، چادر ہے بڑی والی یا پھر عبایا ہے، تو ان عورتوں کے لیے یہاں پر تھوڑی سی رخصت دی گئی کہ وہ جو ہے اپنا جلباب یا اپنا عبایا جو ہے وہ اتار کر رکھ سکتی ہیں. یعنی اگر وہ کہیں جا رہی ہیں اور وہ ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا اتنی مشکل ہے یا کسی کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ پہلے عبایا سنبھالیں اور پھر اس کو جو ہے چلتے ٹائم اس کا خیال رکھیں. تو اس لیے ان کے لیے تھوڑی سی آسانی یہاں پر دی گئی ہے کہ اگر وہ اس طرح کے جلباب والے کپڑے اتار کے بھی رکھ دیں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن لباس ان کا ساتر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ دوپٹہ بھی اتار کے بیٹھ جائیں، کپڑے بھی جیسے مرضی پہنے، نہیں، ساتر لباس ہونا چاہیے. یہاں کپڑوں سے مراد اوپر والا کپڑا ہے جو پردہ کرنے کے لیے عورت ڈھانپتی ہے یا اپنے اوپر اوڑھتی ہے. لیکن اب یہاں پر بھی شرط بتا دی گئی کہ کس شرط پر جو ہے وہ اپنا عبایا یا چادر اتاریں گی. غیر متبرجات بزینت، نہ ظاہر کرنے والیاں زینت کو. یعنی اگر وہ اس ایج میں بھی آ کے زینت کا اہتمام کر رہی ہیں، اب زینت کے اہتمام سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں زینت کا کانسیپٹ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ زینت میں کیا کچھ آ جاتا ہے، کہ عورت ہر وہ چیز جو اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے یوز کر رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں زینت آ جاتی ہے، جیسے زیور ہے، میک اپ ہے، کام والے کپڑے ہیں، یا جتنی بھی فینسی چیزیں وہ یوز کر رہی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے. تو اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی اس طرح کی کسی زینت کا اہتمام کرتی ہیں تو پھر ان کے لیے وہی حکم ہوگا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کریں گی. غیر متبرجات، نہ ظاہر کرنے والیاں. متبرجات روٹ ورڈ اس کا کیا؟ با را جیم. ٹھیک ہے، برج سے، اور تبرج کا ورڈ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، اور برج کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عمارت جو واضح ہو، ٹھیک ہے، جو بلند ہو، نمایاں ہو. تو عورت جب میک اپ کرتی ہے یا زینت کا اختیار کرتی ہے تو پھر وہ نمایاں ہونے لگتی ہے نا. عام روٹین میں تو بالکل وہ ایک نارمل سی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ میک اپ کرتی ہے یا اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، ہیئر اسٹائل بناتی ہے، تو وہ نمایاں ہونے لگتی ہے، اٹریکٹ کرنے لگتی ہے سب کو اپنی طرف. تو اب اس طرح سے اگر کوئی ایجڈ خاتون بھی کسی موقع پر زینت کا اہتمام کرتی ہے، اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زینت نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اگر عورت بہت بری ہو گئی ہے تو وہ چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی اور وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی. اور ٹھیک ہے، ڈیسنٹ پن ہونا چاہیے، لیکن اس میں اگر کوئی کسی عورت کو شوق ہے اس طرح سے تو اس میں پھر اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اگر وہ زینت اختیار کرتی ہے تو شرط یہ ہے کہ پھر اس کو وہاں پر اس زینت کو چھپانا ہوگا جب بھی نامحرم سے اس کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے، غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ جو ہے زینت کا اظہار نہ کرنے والیاں ہوں. یہ نہیں کہا کہ زینت ہی نہ کریں، نہیں، اس کا اظہار نہ کریں. اگر کر بھی رہی ہیں تو اپنے آپ کو پھر چھپا کے کریں گی. ٹھیک ہے، تو آیت کے اس پورشن میں کیا کچھ پتہ چلا ہمیں؟
کہ جو ہے وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، بہت ہی زیادہ بوڑھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خاص وہ چیز نہیں ہے کہ 50 ایج ہو، 55 ایج ہو، یا 60 ہو، یا 65، کیونکہ بہت سی عورتیں 65 60 70 تک پہ جا کر بھی جو ہے اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو ہے بار بار انسانوں کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، تو اٹریکشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر عورت کو پھر خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر وہ خوبصورتی باقی رہی ہے یا نہیں، کہ جو اپنے جو مردوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اٹریکشن نہیں ہے، اور نکاح نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی سے کیا مراد ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی استطاعت نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، اتنی زیادہ وہ ایجڈ ہے کہ کوئی ان کو نکاح کی نظر سے یا اس خواہش سے دیکھتا ہی نہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو ان کے لیے کیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے کپڑے جو حجاب کا کپڑا ہے وہ اتار کے رکھ دیں، چادر یا عبایا اتار کے رکھ دیں، وہ نہ پہنے، لیکن اپنا لباس جو ہے وہ ساتر ہو، غیر متبرجات بزینا، اور یہ حجاب یا عبایا وہ کب اتاریں گی؟ اگر وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر رہی، یعنی انہوں نے زینت کا اہتمام نہیں کیا ہوا، اور اگر وہ زینت کا اہتمام کر رہی ہیں تو پھر وہاں پر ان کو خود کو ڈھانپنا پڑے گا، کیونکہ زینت کا اظہار ہی تو اصل میں منع ہے۔ یہاں پر ان عورتوں کے لیے اس لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن رکھی گئی کیونکہ اس ایج میں آ کے عورتیں عموماً جو ہے ان سب چیزوں سے دور ہو جاتی ہیں، مطلب اب چہرے پہ جھڑیاں پڑ رہی ہیں تو ان کو میک اپ کا بھی زیادہ نہیں ہوتا، ہاتھوں پہ ہیں جھڑیاں تو پھر وہ اس طرح کے چوڑیاں اور جو رنگز وغیرہ وہ یوز نہیں کرتی، اور ظاہر ہے جسم بھی ڈھلک رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے فینسی کپڑے تو بالکل بھی نہیں پہنتی، تو ایک عمومی رویہ بھی ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر کہا گیا کہ اگر وہ زینت کا اظہار نہیں کری، اہتمام نہیں کری، تو پھر وہ اپنا پردہ اتار کے رکھ سکتی ہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر وہ احتیاط برتیں، اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں تو بہتر ہے ان کے لیے۔ یستعففن، عین فافا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عفاف کہتے ہیں پاکیزگی اختیار کرنا، پاک دامنی اختیار کرنا، یعنی تقوی کے بھی قریب کیا چیز ہے کہ ایسی عورتیں بھی خود کو جتنا ہو سکے استطاعت کے مطابق کور رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ایج میں جا کے وہی عورت اپنا جو ہے عبایا یا چادر اتارے گی جس نے جوانی میں یہ چیزیں لی ہوں گی، عبایا اور چادر لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جس نے جوانی میں یہ کام نہیں کیا تو وہ کیسے اس ٹائم پر آ کے اس کے لیے کیسے حکم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ بندی جس نے ساری زندگی خود کو ڈھانپ کے رکھا، مکمل پردہ کیا، اور ہر نامحرم سے خود کو چھپایا، چادر عبایا جو بھی اس نے یوز کیا، تو اب جب وہ اس ایج میں آئے گی جب اس کے اندر اتنی کوئی استطاعت نہیں رہی، والقواعد من النساء کی کیٹیگری میں وہ آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا کہ وہ خود کو اب بالکل مطلب اپنا پردہ اتار دے۔ ظاہر ہے اگر کسی نامحرم نے آپ کا فیس نہیں دیکھا اور بڑھاپے میں آ کے وہ آپ کا دیکھے تو آپ کے لیے بالکل بھی اس چیز کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب کیا بہتر ہے کہ وہ اس عمر میں بھی پردہ کیے رکھیں جتنا وہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنا وہ کر سکتی ہیں ان کے لیے ایزی ہو۔ اب چادر سے چہرہ چھپا لیا اتنا تو وہ کر ہی سکتی ہیں، لیکن اگر بہت ہے کہ اپنا ہلنا جلنا بھی مشکل نہیں ہے، دوسروں کے سہارے پر زندگی گزار رہی ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہیں، تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ ریلیکسیشن ہے۔ لیکن بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ایسی بھی کہ جو خود چل نہیں پا رہی ہوتی ہیں، خود معذور ہو جاتی ہیں اس ایج میں آ کے، فالج ہے یا کچھ بھی ہے، چارپائی کی ہو کے رہ گئی ہیں، لیکن اس ٹائم پر بھی وہ خود کو کور کرتی ہیں، جب بھی نامحرم آتے ہیں تو چادر لپیٹ لیتی ہیں، یا اپنے آس پاس والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کور کر لو، تو یہ تقوی کے قریب ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے، کیا جاننے والا ہے کہ یہ احکامات سن کے ہمارے دلوں میں یا ہمارے دماغوں میں کس کس طرح کی باتیں آتی ہیں، ورنہ دیکھیں اگر اس طرح کے احکامات سن کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجڈ خاتون ہو تو وہ کہے کہ اچھا میں اتنی بری تو ہو چکی، میرے سے کون سے کسی نے نکاح کرنا ہے، لیکن اس کے اندر خوبصورتی باقی ہے، لیکن وہ پھر بھی خود کو اسی کیٹیگری میں رکھ کے پردہ اتار دے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے خود کو تعویل دی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عورت خود کو اس میں اپنی مرضی سے فٹ نہیں کر سکتی، جو شرائط بتائی گئی ان پہ خود کو پرکھے گی، وہ پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کے لیے حکم ہے، عام حکم یہ نہیں ہوگا، ہر عورت کے لیے نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. اور یہ احکامات سن کے ہمارے دلوں میں کس کس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ ہے اب اتنی سختی اور اس عمر میں بھی آ کے کہا گیا کہ اگر وہ پردہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. تو جو بھی یا سمیعنا و اطعنا کا مظاہرہ کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے. تو جتنے بھی ہمارے دلوں میں خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے، خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوال ہے کہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد کا کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ فوراً ڈیتھ کے بعد کیا جویلری اتار دے سب؟ اگر آپ عدت کے حوالے سے سوال کری ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کا جو ٹائم پیریڈ عدت کا ہے 4 ماہ 10 دن، اس میں عورت کی زینت کا کیا حکم ہے؟ تو بالکل اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے عورت کے لیے زینت کرنا جائز نہیں ہے. وہ زینت کا اہتمام نہیں کرے گی، وہ جتنا ہو سکے وہ سادہ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، سمپل ہی رہے گی، سمپل ڈریس. اس میں یہ نہیں ہے کہ پرانے کپڑے پہنتی پھر نیا سوٹ کوئی نہ پہنے، نہیں، نیا سوٹ پہن سکتی ہے لیکن فینسی نہ ہو. 4 ماہ 10 دن اس نے خود کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. اور اس میں جو ہے حکمتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہے، اور جب اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے اندر وہ چیز رہتی نہیں ہے کہ میں کس کے لیے سجوں سنوروں. دوسری بات یہ کہ یہ 4 ماہ 10 دن کا ٹائم پیریڈ اس لیے بھی ہے کہ کوئی اور پرسن جو ہے اس کو نکاح کا پیغام نہ بھیجے. اگر وہ اس طرح سے زینت اختیار کیے رکھتی ہے تو میں بھی کوئی مرد جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے اسی ٹائم پیریڈ میں اس کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیج دے، تو اس ٹائم پیریڈ میں وہ نکاح نہیں کر سکتی دوسرا. ٹھیک ہے، جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پہ سادہ ہی رہے، سمپل ہی رہے. ہاں، یہ جو ہے کہ دوسری عورتیں خود اتار دیتی ہیں، اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں خیال نہیں رکھا جاتا. مطلب وہ عورت بیچاری جس کا شوہر فوت ہوا ہے وہ خود اتنی غم سے نڈھال ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو آس پاس والی عورتیں اس کے ہاتھوں کو زمین پہ مار مار کے اس کی چوڑیاں توڑ رہی ہیں کہ بس پتہ نہیں اب یہ منحوس ہو گیا یا کیا. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے اس طرح کے جویلری اتار بھی رہے ہیں تو بہت زیادہ محبت سے اتاریں کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ جو ہے میرے سے کوئی چیز ایسے دور کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی شوہر کی جدائی کا غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن آس پاس والوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی اتار دے، کیونکہ کوئی کس طرح سے اتارے اور اس میں بھی پھر کافی زیادہ مسائل ہو ہی جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں نا تھوڑی شدت اختیار کی گئی ہے، اور وہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، اکثر وہاں پر جو کلاس سسٹم ہے اس میں تو یہی ہے کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کی میت کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا ہے. ان کے ہاں یہی ہے نا کہ ان کی میت کو جلا کر وہ کر دیتے ہیں. تو کچھ کلاس سسٹمز وہاں پر ابھی بھی ایسے ہیں، اور اس کو بالکل سفید لباس پہنا دیا جاتا ہے لڑکی کو جو بیوہ ہوئی ہے، اور اس کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. تو اسلام اس طرح سے ہمیں کنسیپٹ نہیں دیتا کہ صرف وہ سفید کپڑا ہی پہنے گی، اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں پہن سکتی اور وہ منحوس ہوگی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا وہ اس لیے کہ اس کا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، کوئی جو ہے اس سارے ٹائم پیریڈ میں اس پہ جو ہے نکاح کا پیغام نہ بھیجے، اور یہ سب کچھ. جی بالکل، ڈیتھ کے فوراً بعد ہی عدت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر عورت نے دوسرا نکاح کرنا ہے تو پھر وہ اپنے عدت کے بعد کرے گی، اس کے پھر علیحدہ سے احکامات آ جاتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ گھر میں پردے کے بارے میں بتا دیں کہ گھر میں اگر کوئی نامحرم آئے تو کس طرح سے. ٹھیک ہے، اوور آل میں بتا دیتی ہوں کہ اگر گھر میں ہیں آپ اور کوئی نامحرم آ گیا، نامحرم کی لسٹ آپ کے سامنے ہے کون کون نامحرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ گئے ہیں، تو اب خود کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے؟ وہ یہ کہ آپ بڑی چادر جتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے نا وہ لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چادریں جو آج کل مل رہی ہیں کہ انسان کے جو ہے تھائز بھی نہیں چھپے ہوئے ہوتے، ہپس بھی نہیں چھپے ہوئے ہوتے، وہ چل رہا ہے تو پیچھے سے سارا اس کا جو ہے محسوس ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی نہیں بڑی چادر ہونی چاہیے جو آپ کو کم از کم گھٹنوں تک تو کور کر لے. یا نیچے جا سکتی تو اور اچھی بات ہے. تو بڑی چادر ہو اور اس کو اچھے سے لپیٹ لیں کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ نظر نہ آئیں. صحیح. اور
ظاہر ہے جب آپ خود کو لپیٹیں گے تو آپ کے بازو ہاتھ وغیرہ سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ کور ہو جائیں گے. اب اگر ہے کہ کوئی نامحرم سامنے آ گیا ہے، آپ کا سامنا کسی نامحرم سے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس چادر کے پلو سے جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیں. ٹھیک ہے، نقاب ڈال لیں. اور اگر آپ نے وہاں پر سرو کرنا ہے ان کو، تو پھر آپ جو ہے ظاہر ہے آپ نے ٹرے پکڑنی ہے، آپ نے پلیٹس پکڑنی ہے، آپ نے کچھ بھی پکڑنا ہے تو ہاتھوں سے ہی پکڑنا ہے. اب آپ کپڑے کی اوٹ میں تو ہاتھ وہ نہیں کر سکتے، تو اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا خود کو کور کر سکتے ہیں، کور کرتے ہوئے اپنے جو ہے برتن وغیرہ رکھ لیں، سرونگ وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ نے بڑی چادر لی ہوئی ہے نا، آپ نے ٹرے اٹھائی ہوئی ہے، آپ چادر کا کچھ حصہ اپنے ہاتھوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت انگلیاں نظر آ جاتی ہیں. اور دوسری بات، جب آپ پردہ کر رہے ہوتے ہیں نا، گھر میں بھی جب آپ کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اب پردہ کرنے لگ گئی ہیں، تو پھر مرد ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جیسے ہی سامنے آئے ہیں پردے سے، انہوں نے نکاحیں پھیر لی، انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بس یہی ہے کہ انسان جتنا کر سکتا ہے خود کو کور کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت ابھی جوان ہے اور بچوں کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کرے تو اس کا کوئی اجر ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایسا حدیث کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہی کہا گیا ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ جوان ہے. اور آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اتنا زیادہ فتنے والا ہے کہ ایک اکیلی عورت کے لیے، خصوصاً جب وہ جوان بھی ہے اور اس کے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے لیے سروائیو کرنا کافی مشکل ہے. تو اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بچوں کو بھی باپ کا سایہ مل جائے گا، ایک عورت کو شوہر کی پروٹیکشن مل جائے گی، اور ایک عورت ہر طرح سے پروٹیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فزیکلی ہے یا ایک پوری ایک فیملی لائف کے حوالے سے ہے. اس ظاہر ہے ایک عورت شوہر کے بغیر جو ہے نا نامکمل ہے، خواہ وہ جتنی اسٹرانگ ہو، وہ خود جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، ایک مرد کی پھر بھی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے. تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے نکاح کر لے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام اس چیز کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ جو تھا اس چیز پر زور دیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا تھا. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ ان سے بھی نکاح کر لیا جائے. ہم ہاں، ایک اور سوال ہے کہ ہم سارا ٹائم چادر کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی کبھی بھی آ جاتا ہے. اسی لیے تو پردے سے پہلے ہمیں استئذان کے احکامات سکھائے گئے کہ اپنے گھروں میں یہ والا حکم نافذ کریں کہ جب بھی کسی نے آنا ہے تو اجازت لے کر ہے. اب جب ہم پہلے حکم پر عمل نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے لیے باقی احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ سارے احکامات ترتیب سے. اس کے علاوہ پھر اب یہ چیزیں کہ ہمارے گھروں میں تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ اگر ہم ان کو روکتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ اجازت لے کر آؤ تو وہ مائنڈ کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو نہیں کر سکتے قائل، تو آپ کم از کم خود اپنی ذات کو تو قائل کر سکتے ہیں نا. آپ خود کو تو کور کر سکتے ہیں. دوسروں کی ذات پر ہمارا بس نہیں چلتا، اپنے آپ پر تو بس چلتا ہے. اور جب آپ خود کو ڈھانپنے لگ جاتے ہیں، بلیو میں باقی لوگ پھر اجازت لے کر ہی آتے ہیں. بس کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اکیلے، آپ کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول تبدیل ہونے لگ جاتا ہے. پھر اگلوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ پردہ کرتی ہے، ہم کسی بھی ٹائم جائیں گے تو یہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو پھر وہ احتیاط سے آتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں، اور ایون بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ پردے والے پردہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ خود اپنے آپ کو جھکانا ہے. ہم جب جھکیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی راستے بھی آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے. مرد اگر ایک بھی بچہ ہو تو نہیں لیتے تو عورت کیا کرے، کہاں جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کا کوئی سبب بنا دیں، کوئی آسان رستہ نکال دیں، کیونکہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو پریفر کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ مرد جن کی خود اپنی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے یا ان کی اپنی کوئی اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہو جو ان کے بچوں کو پال سکے. تو دونوں طرف سے ظاہر کمپرومائز ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائیں. اس میں پھر آپ یہ ہے کہ دعا کریں. غض بصر کی پریکٹس کرنے سے ہی ہوگی. شعوری طور پر خود کو بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ میری نظروں کی حفاظت کریں، اور جہاں پر بھی آپ کو لگے آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز آ رہی ہے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کر کر کے ہی آئے گا، خود بخود نہیں آئے گا، یا پہلی پریکٹس میں نہیں آئے گا، یہ آپ کو بار بار کرنا پڑے گا، شعوری طور پر کرنا پڑے گا، پھر یہ آپ کی عادت بنے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے پھر اس میں کوئی مشکل نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک تو ہو گیا کہ پردے کے احکام ان عورتوں کے لیے جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیسا نہیں ہے علی الاعمى اندھے پر حرج کوئی حرج، ولا اور نہ علی الاعرج لنگڑے پر حرج کوئی حرج۔ ایک منٹ میں شیئر کر دوں۔ ولا اور نہ علی المریض مریض پر حرج کوئی حرج، ولا اور نہ علی اوپر انفسکم تمہارے نفسوں کے، ان کے تأکلوا تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او یا بیوتی گھروں سے، آبائکم اپنے باپوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، امہاتکم اپنی ماؤں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوانکم اپنے بھائیوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخواتکم اپنی بہنوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اعمامکم اپنے چچاؤں کے، او یا بیوتی گھروں سے، عماتکم اپنی پھپھیوں کے، او یا بیوتی گھروں سے، اخوالکم اپنے ماموں کے، او یا بیوتی گھروں سے، خالاتکم اپنی خالاؤں کے، او یا ما جو ملک تم مالک ہوئے تم، مفاتیحہ اس کی کنجیوں کے، او یا صدیقکم اپنے دوست کے۔ تو یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کے آداب، کہ آپ کس کس کے گھر سے کھا سکتے ہیں اور بغیر تکلف کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، تو سب سے پہلے کہا گیا لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، ولا الاعرج حرج اور نہ ہی لنگڑے پر گناہ، ولا علی المریض حرج اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ۔ تو اب اگر اس آیت کو دیکھیں، جب یہ نازل ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی صحابہ کا دور تھا، اور وہاں پر کیا تھا کہ اس ٹائم پر جو اس طرح کے ہینڈی کیپ لوگ تھے، وہ جو ہے نابینا تھے یا معذور تھے، لنگڑے تھے، یا جو ہے وہ بیمار تھے، تو ایسے لوگ جو ہے کسی کے پاس کھانا کھانے کے لیے جب جاتے تو جھجکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو مختلف ریزنز کی وجہ سے جھجک ہوتی تھی، بعض اوقات ان کے اندر کمپلیکس ہوتا تھا کہ جو ہے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ بہت سے لوگ کراہت سے جو تھا ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور ہی بھاگتے ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ کسی بھی طرح سے جو ہے معذور ہے، ذہنی طور پر معذور ہو یا جسمانی طور پر، تو ہم اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر عجیب سا ایک جھجک آ جاتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے، لیکن اب کیا تھا کہ اب یہ لوگ جو تھے خود جھجکا کرتے تھے، اور بعض اوقات جو نابینا ہوتے تھے ان کو یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کے حصے کا بھی کھانا کھا جائیں، یا پھر جو لنگڑے تھے ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے تو ظاہر ہے بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی ان کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے، تو کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، کسی اور کے لیے جگہ کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے جو تھا وہ اس چیز سے احتیاط برتا کرتے تھے کہ وہ دوسروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح احکامات اتار دیے کہ ان لوگوں پر جو ہے، ان لوگوں کا پورے معاشرے پر حق ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ان کا خیال رکھے، خصوصاً جو نابینا ہے، جو لنگڑے ہیں، جو ہینڈی کیپ ہیں، جو مریض ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ان کو کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ آپ کے پاس آتے ہیں کھانے کے لیے، یا کھانا ان کو چاہیے ہے، تو آپ جو ہے اس کو کھانا، ان کو کھانا دیں، ان کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کیا بات کی گئی، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر کوئی حرج ہے، کس بات کے لیے؟ کہ تم خود کھاؤ اپنے گھروں سے۔ اپنے گھروں سے کیا مراد ہے کہ جو ہے بیوت کا ہم اب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں تھا کہ اپنے گھروں میں اجازت لیے بغیر بھی جایا جا سکتے، تو اپنے گھر سے مراد وہ والے گھر تھے جہاں پر آپ کے بیوی اور بچے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بیوی بچوں کے گھروں میں جا کر جو ہے وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو کھاتے یہیں سے ہیں،
تو اس میں کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو یہاں پر دراصل ایک طرح سے حجت تمام کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی گھر ہیں، یہاں پر کوئی تکلف والی بات نہیں ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ خاندان، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے، خصوصاً اپنی بیٹیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے گھروں سے کھانا نہیں کھاتے، یا اگر ان کے بیٹے علیحدہ رہتے ہیں اور شادی شدہ ہیں وہ، تو ان کے گھر جا کے وہ اس چیز کو تھوڑا سا برا سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے کھانا کھائیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیٹیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر سے تو پانی کا گلاس بھی نہیں پینا، یا ایون بھائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، بہنوں کے گھر سے نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اسلام میں نہیں بتائی گئی، کوئی بھی ایسی ممانعت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے وہی بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو، اور اپنے گھر میں تمہاری بیوی، اب وہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ مطلب 2 3 4 بیویاں ہوں، سکا علیحدہ علیحدہ گھر ہو، تو جب بھی وہ اپنی بیوی کے گھر جائے تو بے تکلف سے وہ ہو کر کھا سکتا ہے اپنے بچوں کے گھروں سے، او یا بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں سے، کہ اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے والدین کے گھر جب جا رہے ہیں یا اپنے والد کے گھر جب جا رہے ہیں تو کیا ہے کہ آپ وہاں سے بے تکلف ہو کر کھا سکتے ہیں، او یا بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اپنے میکے جا رہی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، او یا بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم سب کے لیے، خواہ کوئی مرد ہے خواہ کوئی عورت ہے، تو وہ اپنے بھائی کے گھر سے بھی بے تکلف ہو کر کھا سکتی ہے، او یا بیوتی، گھروں سے اخواتکم، اپنی بہنوں کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی اپنی بہنوں کے گھروں میں جا کے کھا سکتے ہیں، ان کی اگر وہ اکیلی رہتی ہے تو اس کی فریج آپ کھول سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اور بھائیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، ایسے جس میں کوئی برائی والی بات یا قباحت والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ او یا بیوت اعمامکم، اور اپنے چچاؤں کے گھروں سے، ٹھیک ہے؟ چچا کے گھر، کیونکہ وہ چچا بھی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے اور محرم ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر بھی آپ بے تکلف ہو کر کھا سکتے ہیں، او یا بیوتی عماتکم، یا اپنی پھپھوں کے گھروں سے، او یا بیوتی اخوالیکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا پھر اپنی خالاؤں کے گھر سے۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت قریبی قریبی رشتوں کو گنوا دیا ہے کہ تم ان کے گھروں میں جا کر جو ہے کھا سکتے ہو اور بے تکلف ہو کر کھا سکتے ہو، اور اس میں کوئی ایسے جو ہے گناہ والی بات، حرج والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تو بہت اچھے تعلقات ہیں چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، بالکل بے تکلفی ہے، جب آؤ جب جاؤ جب کھاؤ، ان کی فریج کھول رہے ہیں، ان کا کچن یوز کر رہے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، اور نہ وہ ایشو بناتے ہیں، نہ وہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں، نہ آپ نے کبھی اس چیز کو مائنڈ کیا۔ لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، یا تعلقات کمزور ہوتے ہیں تھوڑے، نہ آپ ان کے اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، نہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی چیزوں کو ایسے یوز کریں، خصوصاً کھانے پینے کے معاملے میں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح سے بہت زیادہ فرینک ہونے کی وجہ سے سامنے والا جو ہے مائنڈ کر سکتا ہے، تعلقات میں مزید بگاڑ آ سکتا ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اصل میں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ پھپھو ہیں، وہ ماموں ہیں، وہ چاچو ہیں، وہ خالہ ہیں، تو اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے اس طرح سے جو ہے کھلا دل رکھیں کہ اگر وہ آ کے ان کی چیزیں یوز کر رہے ہیں، کھانے پینے کی کھا رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دل میں تنگی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم دو طرفہ ہی ہو جائے گا، تو اس میں گناہ والی بات، حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگوں نے جو بنا لیا پھر اس میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا ہی قصور ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیس علیکم، اچھا نہیں، ابھی یہ والی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، او بیوتی خالاتکم، او یا ماں جو ملک تم، مالک ہوئے تم، مفاتیحہ ہو، اس کی کنجیوں کے، او یا صدیقکم، صدیقکم، اپنے دوست کے، یا پھر ان گھروں کے جن کے مالک ہوئے تم، مطلب اس گھر کی کنجیوں کے، اس گھر کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اب اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا بہت جو قریبی ہمسائے ہیں، وہ کہیں پر جا رہے ہیں کافی عرصے کے لیے، کافی دنوں کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر کی چابیاں آپ کے حوالے کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات رشتہ دار کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کو لاک نہیں کر سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو آپ کچھ عرصہ ہمارے گھر آ کے رہ لیں اور ہمارے گھر کی جو ہے نگرانی کریں۔ تو اب یہ والی جو چیز ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کے گھر کی نگرانی کریں، تو اب
اگر آپ وہاں سے کچھ کھا پی لیتے ہیں ان کے سامان کو یوز کرتے ہوئے تو بھی یہ گناہ والی بات نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر یہ چیز لازمی دیکھی جائے گی کہ گھر والوں نے بھی پرمیشن دی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا سامنے والا آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ کہیں جا رہا ہے، وہ آپ کو چابی دے کے جا رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ میرا گھر ہے، میں اتنے دنوں بعد آؤں گا، میں آ کے آپ سے چابی لے لوں گا. اور آپ پڑھ لیں جی میں نے تو یہ پڑھا کہ جن کے ہاتھ میں جن کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہیں بس پھر تم ان کے گھروں میں جا کے کھا سکتے ہو. آپ کے گھر میں اپنی فریج بھری پڑی ہے، کچن میں سارا کچھ موجود ہے کھانا پینا، اور آپ کہیں چونکہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے چلو بھائی ان کے گھر کا تالا کھولا اور گئے ان کی فریج چھانی سارا کچھ کھا پی کے پھر واپس آ گئے. یہ والی چیز مینرز کے خلاف ہے. یہاں پر بات کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہے کھانے کو اور جو ہے جس کے گھر کی چابی آپ کے پاس ہے وہ گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سی چیز کی ضرورت ہو تو آپ میرے گھر سے لے سکتے ہیں، یا وہ رشتہ دار ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے آپ کو جو جو چیز چاہیے وہ بلا جھجک آپ لے لیجئے گا. ان کی طرف سے یہ پرمیشن ہے اور وہ اس بات پر خوش بھی ہوں گے کہ اگر آپ نے ان کا سامان یوز کیا، کھایا پکایا کچھ بھی کیا تو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں پر اس طرح کی بے تکلفی نہیں ہے اور سامنے والا بندہ جو ہے شک والا ذہن رکھتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے گھر کا کچھ بھی یوز کیا تو اس کے اندر شک آ جائے گا کہ پتہ نہیں اس نے چوری کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے یا کچھ، وہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. تو وہاں پر پھر یہی احتیاط کی ہی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے پھر ان کے گھروں سے کھائیں پیئے نہ. صحیح. او یا صدیقکم، اپنے دوست کے گھر سے. اب یہاں پر دوست کا ذکر کیا گیا کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ دوست کا نام لینا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے دوست بھی ہمارے لیے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگوں سے تو ہماری دوستی اپنے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر صدیقکم کا ورڈ یوز کیا. سچا دوست جو دلی دوست ہو، جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو، جس کے ساتھ آپ کی کوئی بے تکلفی والی بات نہیں ہے، آپ اس کے گھر جا رہے ہیں یا وہ آپ کے گھر آ رہے ہیں تو آپ فرینکلی ایک دوسرے کی چیزیں یوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کے فریج کھول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں چھین چھین کے کھا رہے ہیں، تو ایسی فرینڈشپ ہوتی ہے نا. تو یہ والی جو فرینڈشپ ہے اگر آپ ان کے گھروں میں جا رہے ہیں یا وہ آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے گھر سے اس طرح سے کھایا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ یہاں پر بھی لیولز ہیں جن کے ساتھ آپ کی اس لیول کی فرینکنس نہیں ہے، اس لیول کی فرینڈشپ نہیں ہے، تو اب یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا پہلی دفعہ اس کے گھر گئے ہیں تو پہلی دفعہ ہی اس کی فریج کھول لیں یا جو ہے اس کا کھانا جو ہے اسے چھین چھین کے کھائیں، کیونکہ یہ وہیں پر ہی ہوتا ہے جہاں تعلقات بہت ہی خوشگوار ہوں، دل جڑے ہوئے ہوں، دلوں میں محبتیں ہوں اور بے تکلفی والا سارا سین ہو، تو وہاں پر ایزیلی اس طرح سے انسان جو ہے کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایک بہت مزے کی بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے فرینڈس میں ہوتا ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی چیز چھین چھین کے کھانا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جب یہ جنتی لوگ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپس میں وہ چھینا جھپٹی کریں گے، ایک دوسرے کی چیزیں چھین چھین کے کھائیں گے. مطلب محبت اتنی زیادہ ہوگی، دلوں میں وسعتیں اتنی زیادہ ہوں گی اور مذاق وغیرہ اس طرح کے وہاں چلیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے جام وغیرہ جو ہے نا وہ چھینا جھپٹی کر کے جو ہے نا لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو وہاں پر اکٹھا کرے. تو یہ بہت ہی پیاری بات ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس طرح سے انسان کا ریلیشن شپ ہو. اس کے بعد پھر جو ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر کوئی گناہ، علیکم تو پر جناح کوئی گناہ، ان کے تأکلوا تم کھاؤ، جی جی، ان کے تأکلوا تم کھاؤ جمیعا مل کر، او یا اشتاتن الگ الگ. اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عام روٹین کا حکم ہے، یا آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جنرل ایک حکم دے دیا گیا. اصل میں تھا کیا کہ عرب لوگ سمجھتے تھے کہ کھانا جو ہے نا وہ اکیلے نہیں کھانا چاہیے، اور وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ وہ اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، ان کا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ضرور کھائے. اور آپ نے اکثر صحابہ کا سنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ رستے میں سے ان کو کوئی غریب مل جاتا، کوئی ضرورت مند مل جاتا، کوئی فقیر مل جاتا، کوئی بھی ایسا پرسن ملتا جو بھوکا ہوتا، اس کو ساتھ لے کر آتے گھر اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. تو یہ چیز بہت زیادہ وہاں پر رائج تھی اور اکیلے کھانے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ حکم دے دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ.
اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. یہ خود بس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ رسموں کو اپنے اوپر اتنا زیادہ مضبوطی سے کہہ لیں کہ مسلط کر لیتے ہیں کہ ہم خود ہی ان سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہوتے. حالانکہ اسلام کی طرف سے ایسی کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی. تو آپ اکٹھے بھی کھا سکتے ہیں, آپ اکیلے کے لیے بھی کھا سکتے ہیں, خواہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, خواہ آپ کسی اور کے گھر گئے ہیں وہاں پر, یا آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے آپ ان کے ساتھ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو نہ کھائیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا کہ گناہ والی بات کوئی نہیں ہوگی. ہاں مگر اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے کہ اکٹھا کھانا کھانے میں جو ہے وہ برکت بھی ہے, اور اس سے یہی ہوتا ہے کہ محبت بھی پیدا ہوتی ہے جب ساتھ مل کر بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ایک ہی برتن شیئر کر کے کھا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے بنسبت جب وہ اکیلے بیٹھ کے کھائے. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات کہ گناہ نہیں ہوگا. اچھا, اب اکیلے بیٹھ کے کھانے میں تو انسان کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن جب ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, کچھ مینرز ہوتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے بھی. ٹھیک ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پر تھی کہ صحابہ کرام کو نا ڈر ہوتا تھا, وہ اس وجہ سے بھی کچھ ایسے ہینڈی کیپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے, کہ وہ بیچارے جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں وہ اپنی اس معذوری کی وجہ سے تھوڑا سلو کھا رہے ہیں یا ان کو پتہ نہیں چل رہا, اور جو بالکل صحیح سلامت پرسن ہے وہ زیادہ کھا لے, تو ان کو ہوتا تھا کہ کہیں ہماری طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو جائے, اس لیے وہ پھر ڈرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھائیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تقویٰ تھا ان کا کہ ہماری طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم نہ, ہم ان کا کھانا نہ کھا جائیں بے دہانی میں. تو اب وہی بات پھر یہاں کی گئی کہ تم ان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو, ان کو ان کا دے دو اور تم اپنا کھا لو, یہ بھی ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر اگلی بات کہ جب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے تو اس کھانے کے بھی پھر کچھ آداب ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کھانا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں کافی سارے پوائنٹس آ سکتے ہیں کھانے کے آداب کے حوالے سے, آپ سب جانتے ہیں. اگر جنرلی کھانے کے آداب دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے تو ہاتھ دھو کر اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کیا جائے. کھانے کی سنتوں میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان جو ہے بیٹھ کر کھائے, اور بیٹھنے کا طریقہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دو زانوں ہو کر بیٹھے, یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اپنا جو دایاں گھٹنا ہے وہ کھڑا رکھے. ٹھیک ہے, دو زانوں کس طرح, جیسے ہم لوگ اپنے کہہ لیں کہ تشہد میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دایاں گھٹنا کھڑا کرنا کہ آپ ایک ٹانگ پہ بیٹھے اور ایک ٹانگ آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے. تو اب تو ویسے بھی میڈیکل سائنس اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب اس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو ہماری جو اپینڈکس ہے وہ دب جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اپینڈکس کا پرابلم جنہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ کھانے کا کوئی ذرہ جو ہے, پارٹیکل جو ہے وہ اس اپینڈکس میں چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر پھر پین شروع ہوتی ہے اور پھر آٹومیٹیکلی اس کا آگے آپریشن کروانا پڑ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس طریقے سے بیٹھیں گے ہماری اپینڈکس دب جائے گی تو پھر بہت ہی کم چانسز ہیں کہ کھانے کا کوئی بھی ذرہ وہ اپینڈکس میں جائے, اور پھر وہی بات کہ پھر اپینڈکس کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر بیٹھنے کے حوالے سے ہمیں سنت پتہ چلتی ہے, ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر لازمی بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے, کیونکہ اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کھانے میں پھر جو ہے شیطان شریک ہو جاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر کہ جب ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں یا اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے, ہم بہت زیادہ کھا جاتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھایا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے بسم اللہ نہیں پڑھی, برکت نہیں رہی اس کھانے میں, اور اس کھانے میں شیطان شریک ہوا ہے, وہ بھی آپ کے حصے کا کھانا کھا رہا ہے, تو آپ کا پیٹ پھر کیسے بھرے گا. اور پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا میں اتنا کھاتی ہوں, میں موٹی بھی ہو رہی ہوں, اور میں نے ڈائٹ کرنی ہے, تو بہتر ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, اس سنت طریقے سے بیٹھ کے کھائیں. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم سنت طریقے سے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہمارا جو معدہ ہے یا اسٹمک ہے وہ بھی دب جاتا ہے, مطلب تھوڑا کمپریس ہو جاتا ہے, تو آپ سے کم کھایا جاتا ہے بنسبت یہ کہ ہم جو ہے چیئر پر بیٹھ کے کھائیں یا جو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا ہوتا ہے اس طرح. تو ہمارا معدہ اس طرح جو ہے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور پھر زیادہ کھایا جاتا ہے, پھر ہمیں ڈائٹنگ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو بہرحال سنت میں بہت زیادہ فائدے ہیں ہر لحاظ سے. اچھا, بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے. اگر آپ کو لگے کہ کسی دن آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو پھر اس میں کیا آتا ہے کہ جب آپ کو یاد آئے کھانے کے دوران, جب بھی یاد آئے تو آپ کیا پڑھ لیں, بسم اللہ اولہ و آخرہ, کہ اس کے شروع میں بھی بسم اللہ اور آخر میں بھی, تو جو ہے پھر وہ اس کی کفایت ہو جائے گی. اور ایسے ہی تھا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک نے مطلب کھانے کے دوران ان کو یاد ہے کہ انہوں نے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جو تھا انہوں نے درمیان میں ہی پھر بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب تم نے یہ پڑھا درمیان میں ہی بسم اللہ اولہ آخرہ، تو شیطان نے جو جتنا بھی کھانا کھایا تھا اس کی وامٹنگ کر دی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں. اور کھانا جو ہے، جو ابھی آپ کھا نہیں رہے، جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو اس کو ڈھک کے رکھیں، اپنے گلاسوں کو بھی ڈھک کے رکھیں. ٹھیک ہے، جس میں پانی ہے، اب ظاہر ہے ہر ٹائم تو ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے، لیکن ہم نے گلاس بھر کے رکھا ہوتا ہے تو اس کو ڈھک کے رکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ بے شک چمچ اس کے اوپر رکھ دیں یا کوئی پین اس کے اوپر رکھ دیں، لیکن کچھ نہ کچھ آڑ یا رکاوٹ رکھیں ضرور. ٹھیک ہے، اسلام اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اب اس میں مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، چلیں شیئر کر دیتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں نے سنا تھا اس کے بارے میں، ایک ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے، ایک ہے تو ہندو عورت ہی، اور وہ اس طرح کی بہت زیادہ جو ہے موٹیویشنل ٹاک کرتی ہیں. تو وہ کھانے کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ ہمارا کھانا جو ہے نا، کھانا ہے یا پانی ہے، وہ ہمارے سے اثر قبول کرتا ہے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے نا کہ آپ جو ہے اگر کسی جو پانی کے اوپر اچھے الفاظ بولتے ہیں، پھر ان کے کرسٹلز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے کرسٹلز کی جو شیپس ہیں وہ بہت خوبصورت آتی ہیں. اور اگر آپ اسی پانی کے اوپر پاس کھڑے ہو کے جو ہے اس پر غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، تو جب ان کے کرسٹلز بنتے ہیں تو وہ بہت خوفناک. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری باتیں، ہماری وائبس، ہمارے آواز جو ہے ان کو متاثر کرتی ہے. تو وہ کھانے کے حوالے سے یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہم عورتوں کا ظاہر ہے یہی کام ہوتا ہے، تو اب اس میں جو ہے ہم اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ ہم کھانا بناتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں، اور اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو کیا بات کر رہے ہیں، اور جو ہے یا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس ٹائم پر ہماری باتیں کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کھانے کو متاثر کرتی ہیں، کھانے پر فوراً ایسا اثر پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بہت سی عورتیں ذکر کرتی ہیں، اور یہ ویسے بھی ایک آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب ہم لوگوں نے کھانا بناتے ہوئے درود شریف پڑھا یا اللہ کا ذکر کیا یا پاک قرآن پاک کی تلاوت چلا دی، تو اس کھانے کا ذائقہ بہت فرق ہوتا ہے بنسبت اس کے جو انسان ایسے ہی جلدی جلدی بنا لے اور نہ اللہ کا کوئی ذکر کرے یا دنیاوی باتوں میں لگا ہو. بعض اوقات کچن میں کھڑے ہو کے عورتیں باتیں کر رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں، فلاں کی فلوں کی، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کھانا بنا رہی ہیں اس کے اوپر سارا اثر ہو رہا ہے. اب وہ کھانا جو جو کھائے گا اس کے اندر وہ اثر جائے گا ہی جائے گا. کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں، جب ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے جسم سے ویسی وائبز نکلتی ہیں، اور وہ وائبز آس پاس کی ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں، تو کھانے کو بھی وہ متاثر کر رہی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے اندر کوئی چیز اچھی آئے، وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، ان کے اندر عاجزی آئے، یا وہ فرمانبردار ہو جائے، کچھ بھی آپ جو ان کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ جب کھانا بنا رہے ہو نا، تو اس طرح کی دعائیں زیادہ پڑھا کریں، دعائیں مانگا بھی کریں، اس ٹائم پر جو ہے ذکر اذکار کرتے رہا کریں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ جب ذکر اذکار کریں گے یا ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہی ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی آپ تڑپ کے جب مانگیں گی، اس کی وائبس اس کھانے پر اثر انداز کریں گی، اثر انداز ہوں گی. وہ کھانا جب باقی لوگ گھر کے کھائیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے اندر وہ چیز جائے گی. ٹھیک ہے، اسی لیے تو اسلام میں جو ہے حرام چیزیں اور غیر طیب چیزیں منع کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ انسان کی جو ہے روحانیت پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ کھانا صرف ہمیں جسمانی طور پر اسٹرانگ کرتا ہے، وہ ہماری روحانیت کو بھی متاثر کرتا ہے. تو کھانا کھاتے ٹائم بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ ان چیزوں کو ڈھک لیں، تاکہ اگر آپ اس طرح کی کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو اس کا اثر ان کھانوں تک نہ جائے. کیونکہ اگر وہ کھانا کھلا ہوا ہے اور آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے جس میں غیبت تھی یا گناہ والی کوئی بات تھی یا کچھ بھی ایسا تھا، تو کھانے پر آٹومیٹیکلی اس کا اثر ہوگا. اب وہ آپ خود کھائیں یا دوسرے کو کھلائیں، آپ کے اندر وہ چیز پھر برائی والی یا نیگیٹو چیز جو ہے وہ زیادہ پھر اسٹرانگ ہو جائے گی. تو وہ بہرحال وہ جو اسکالر تو نہیں کہوں گی، ہندو تھی، تو وہ جو تھی وہ کیا بتا رہی تھی کہ جو ہے
اپنا ہی بتا رہی تھی کہ ہمارے رشتہ دار ہاسپٹل میں تھے تو ہم ہاسپٹل سے کھانا لے کر ان کو نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم اسپیشلی گھر سے کھانا بنا کر ان کے لیے لے کر جایا کرتے تھے اور اچھے سے کور کر کے، کیونکہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ ہاسپٹل میں جب وہ کھانا بن رہا ہے تو آس پاس جو مریضوں کی وائبس ہیں وہ اس کھانے کو مزید جو ہے نا اس طرح سے کر دیتی ہیں کہ کھانے والا اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے بتا رہی تھی کہ ہمارے جو اثرات ہیں وہ کھانے کو ایسے متاثر کرتے ہیں اور پھر جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آٹومیٹیکلی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو وہی بات کہ کھانے کو ڈھک کے رکھنا بھی سنت ہے اور یہ جو ہے کھانے کے آداب میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اپنی سائڈ سے نکالیں۔ مثال کے طور پہ ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھا رہے ہیں تو اب جو آپ کی سائڈ والا حصہ ہے پلیٹ کا آپ اسی میں سے کھائیں۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ کی سائڈ پر تو کچھ اور تھا اور آپ کا ہاتھ دوسرے کی سائڈ پر جا رہا ہے گھوم کے کہ وہاں کچھ زیادہ اچھی چیز پڑی ہوئی ہے، تو یہ مینرز کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ اچھی چیز ہے یا آپ کا دل کر رہا ہے اس کی والی چیز کھانے کو تو آپ پھر اسے اجازت لے لیں، کیا میں یہ لے سکتی ہوں؟ تو اگر وہ اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خود سے جو ہے اٹھا کے اور پوچھے بغیر کھا لینا یہ مینرز کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اور جتنا کھانا ہے اتنا ہی نکالنا چاہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو سب مل کے کھا رہے ہیں جیسے چپس ہوتے ہیں یا فروٹس کٹے ہوئے کھا رہے ہیں تو پھر اس میں انسان احتیاط کرے کہ ایک ہی بار میں 2 2 3 3 4 اٹھا کے نا اپنے منہ میں ڈالے، تو اس میں دیکھ لے کہ آس پاس بھی کتنے لوگ بیٹھے انہوں نے بھی کھانا ہے، صرف اپنا ہی خیال نہ کرے، تو یہ بھی مینرز میں آ جاتا ہے۔ تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا پسندیدہ ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، لیکن اکیلے بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے کیا بات کی گئی؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو اپنے لوگوں پر۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تحفہ ہے اللہ کے پاس سے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ۔ اب آپ کسی کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب پیچھے جتنے بھی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا آپ ان کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ ظاہر ان کے گھر جا کے ہی کھائیں گے۔ تو اب کیا ہے کہ جب بھی آپ داخل ہو رہے ہیں ان کے گھروں میں تو کیا ہے کہ سلام کریں، اور یہاں پر بات کی گئی اعلیٰ انفسکم، اپنے لوگوں پہ۔ اگر انفسکم کا لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا کیا لفظی معنی بنتا ہے کہ اپنے آپ پر، گویا جب آپ دوسروں کو سلام کر رہے ہیں تو آپ سبب بن رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی سلامتی بھیجی جائے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی اگر کسی کو سلام کر رہا ہے تو وہ سلامتی اس کے اوپر بھی لوٹ کر آتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اس کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو، تو جواباً وہ کیا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر بھی رحمتیں اور تمہارے اوپر بھی برکت۔ آپ سلام نہیں کریں گے تو اگلا کیسے جواب دے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ جب سلام کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنے ہی ذات پر سلامتی واپس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحیتاً، یہ تحفہ ہے، یہ دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مبارکتاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ۔ اللہ اس کو اپنے طرف سے تحفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں سلام کرنا سکھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا، تو فرشتوں نے جواب یہی دیا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب تک وہ یہی ہے، اور یہ من عند اللہ ہے، یعنی اللہ کے پاس سے ہی تحفہ ہے۔ تو اب کیا بات پتہ چلی کہ ہم سلام صرف رسم سمجھ کے نہ کریں بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، مبارک ہے، بابرکت ہے، طیبتاً پاکیزہ ہے۔ اس سے آپ کے رشتوں میں برکت آئے گی، اس سے آپ کے دلوں میں وسعت آئے گی، طیبتاً پاکیزگی آئے گی، معاملات میں پاکیزگی، تعلقات میں پاکیزگی، آپ کی سوچ میں پاکیزگی، آپ کے دل میں، آپ کی روح میں پاکیزگی آئے گی۔ ہم نے کبھی سلام یہ سب سوچ کے کیے؟ سوچ کر تو بہت کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر یہی بات، اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا فیوریٹ پرسن جس سے آپ کو بہت محبت ہے وہ آپ کو بڑی چاہ کے ساتھ گفٹ بھیجتا ہے تو آپ اس کا گفٹ کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں نا، ایون بعض اوقات ہم اس کا جو ریپنگ پیپر ہوتا ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں
کہ نہیں یہ گفٹ فلاں کی طرف سے، گفٹ جیسا بھی ہو، لیکن ہوتا ہے نا کہ اس کی نسبت کہاں سے کی جا رہی ہے، وہ میرا فیوریٹ بندہ ہے، وہ میرا فیوریٹ پرسن ہے، یا وہ میری فیوریٹ دوست ہے یا بیسٹ فرینڈ ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں. تو یہاں پر تحفہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، تم اس کو عام کرو، ایک دوسرے کو دیا کرو. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. آپ کسی کو تحفہ دیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو آپ کا تحفہ سنبھال کے رکھتا ہے، وہ ہر روز اٹھ کے اس کو صاف کرتا ہے، اس کو جو ہے سنبھال کے رکھ رہا ہے، اس کی کیئر کر رہا ہے ہر طرح سے، آپ کو خوشی ہوگی نا، آپ کا دل اس کی طرف اور جھکے گا. تو جب ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی اس طرح سے قدر کریں گے، ایک دوسرے کو دیں گے، بانٹیں گے، اس کو عام کریں گے، تو اللہ بھی خوش ہوں گے. تو اب سلام کے فائدے کتنے زیادہ ہیں کہ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا تکبر دور ہوتا ہے. اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کے اندر بڑائی آ رہی ہے تو خود آگے بڑھ کے سلام کریں، اور اسپیشلی جس کے معاملے میں، جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پرسن سے زیادہ خود کو بہتر سمجھنے لگ رہے ہیں، یا کسی ایسے انسان کے بارے میں آپ کے اندر بدگمانی آ رہی ہے، یا آپ کے دل میں گرج آ رہا ہے جو آپ کا بہت قریبی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو جائے، تو پھر آپ دل کیسے صاف کریں گے؟ آپ کا دل تب ہی پاکیزہ ہوگا جب آپ اس کو سلام کریں گے، اور کثرت سے کریں گے. اور یہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. محبت ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی خاطر محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اور تم محبت تب تک نہیں کر سکتے جب تک تم سلام کو عام نہ کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ سلام سے جو ہے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبتیں ہوں، اپنے گھر والوں کو سلام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں بہتری پیدا ہو، خود آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں. یہ نہ انتظار کریں کہ میں بڑی ہوں تو کوئی اور مجھے کرے، یا جو ہے میں کسی کے گھر گئی ہوں تو وہ پہلے کرے. خود آگے بڑھ کے کریں، خواہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں نا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ صرف ان لوگوں کو سلام کیا جائے گا جن کو انسان جانتا ہوگا. تو آج وہی دور ہے، ہم صرف انہی کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. لیکن اگر ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے سلام کیا کرتے تھے، خواہ کسی کو جانتے یا نہیں جانتے تھے، کیونکہ مسلمان ہے نا. اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنا یہ تو پھر مسلمانوں کا شیوا ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. تو ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سلام کرنے سے اور کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ریاکاری سے بچتا ہے، کیونکہ جب وہ سلام کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے ایک طرح سے یہ چیز آ جاتی، اگر وہ سوچ کے سلام کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ میری طرف سے اس کو ہر طرح سے سلامتی ہے، وہ میرے ہر شر سے سلامت ہے. اس کے اندر خود جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. تو سلام کرنے سے انسان کے اندر خلوص آتا ہے. اس کے بعد پھر تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں، بغض ختم ہوتا ہے، دل بھی پرسکون ہوتا ہے، اور جو دعا آپ دوسروں کو دے رہے ہیں وہ پھر آپ کو بھی لگ جاتی ہے، وہ آپ کو بھی ملتی ہے. اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے سنا نہیں اور جواب نہیں دیا اور وہ آگے چلا گیا، تو اس پر بھی شرمندہ نہ ہوا کریں. تو بس یہی سوچا کریں کہ اب فرشتوں نے مجھے جواب دیا ہوگا. اور فرشتوں کا جواب آپ دیکھیں ان کی زبان سے جب نکل رہا ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ تو زبان ہے بالکل پاک، تو ان کا جواب تو پھر اور زیادہ بہتر کہ ان کی زبان سے نکلنے والی تو دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو ان کی طرف سے ہمارے پر سلامتی آ رہی ہے یا رحمت اور برکت آ رہی ہے ان کی دعا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ اور اچھی بات ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جب آپ کسی ایسے گھر میں داخل ہوں جو بالکل خالی ہے، اور خالی گھر اپنے ہی ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں، کسی اور کے گھر میں تو نہیں جاتے جب وہاں کوئی بھی نہ ہو، اپنے گھروں میں جب داخل ہو اور وہ خالی ہو، کوئی بھی گھر پہ نہ ہو، تو بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے. اور اس میں پھر کیا سلام کرنا چاہیے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس گھر میں تو اور کوئی نہیں ہے، تو دیکھیں انسانوں کے سوا اور بھی بہت سی مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمارے آس پاس موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے ہیں، جنات ہیں. تو جب ہم
اس طرح سے سلامتی بھیجتے ہیں تو پھر وہ سلام سب تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ فرشتے ہیں یا وہ جنات ہیں، جو بھی ہے. تین بار سلام کہنے پر بھی جواب نہ آئے تو بات کر سکتے ہیں. تین بار کیوں نہیں جواب آئے گا؟ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ نہیں سنا، دوسری دفعہ نہیں سنا، تیسری دفعہ آپ اونچی آواز سے بول لیں تو سن ہی لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں لاسٹ میں ہی آپ لوگوں کے کوسچن دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ جواب آ بھی گیا تو کیا ہوگا، آپ کو سلامتی ہی ملے گی نا جواب میں. ٹھیک ہے، اچھا تو الحمدللہ آج کل ریکارڈنگ بند نہیں ہو رہی ہے. اچھا، میں اس کو مکمل کر لوں، پھر جو ہے لاسٹ میں آپ لوگوں کے جواب دیتی ہوں. جی. خالی گھر میں جو سلام کرنا ہے وہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہی ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ والا سلام. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو. تم سوچو سمجھو کہ یہ مینرز ہیں، ان سے تعلقات بہترین ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہ والی ساری چیزیں ہمیں ہمارے ماں باپ نہیں سکھاتے. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ ان ٹائمنگز میں جو ہے اپنے پیرنٹس کے روم میں ایسے اجازت لیے بغیر نہیں جانا، یا اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں. کتنے والدین سکھاتے ہیں. 100 میں سے 5% ہو سکتے ہیں یا 10% ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اس کی محبت دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے مینرز والے ہوں. اسلام جتنا مینرز سکھاتا ہے، آج ہم اسلام کو چھوڑ کے مغرب کی طرف بھاگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ مہذب قوم ہے. حالانکہ سب سے زیادہ مہذب جو تہذیب سکھا رہا ہے، جو مینرز سکھا رہا ہے، اخلاقیات سکھا رہا ہے، وہ ہمارا دین ہے. اور جب میں نے یہ آیات پڑھی تو میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں قرآن پاک میں ہیں، لیکن جب ان کا فائدہ انسان دیکھ رہا ہے تو واقعی بہت بڑے بڑے فائدے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ابھی تو ہم ان کی حکمتوں کو جان نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اور کتنی حکمتیں اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اسے اپناؤ گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. اللہ کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، تمہاری بہتری کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج ہماری یہی تک ہی ہوگی، آیت نمبر 61 تک. کل انشاءاللہ 62 سے 64 تک مکمل کر لوں گی، اور کل آپ لوگوں کی سورۃ النور کی انشاءاللہ تکمیل ہوگی. اس کے لیے میں تھوڑا سا اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا بھول گئی کہ جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، ہم مہمان بن کے کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تکلف سے کام نہ لیں بہت زیادہ. جیسے ہوتا ہے نا کہ مہمان آ کے ہمارے سامنے سرو کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ہم تو ابھی ابھی کھا کے آئے، حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھوک ہے، ہم گھر سے نہیں کھا کے آئے، لیکن بس ہم تکلفاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، آپ نے ایسے اہتمام کیا اور یہ اور وہ. تو آپ کو بھوک ہے تو آپ خاموشی سے کھا لیں، وہ آپ کے لیے تو لے کر آیا ہے. بعض اوقات پہ کیا ہوتا ہے، وہ سامنے چیز پڑی ٹھنڈی گرم ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ میزبان بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کھائیں کھائیں کھائیں، اور انسان جو ہے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب کیسے لوں. ٹھیک ہے، تو اب بھائی وہ آپ کے لیے رکھی گئی ہے، آپ اس کو لیں. اور یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے پیچھے لازمی کوئی چیز، بس پیٹ بھر گیا، آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے تو آپ پیچھے چیز بچا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھوک نہیں ختم ہوئی تو اٹس اوکے، کھا لیں، انہوں نے رکھی ہی آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں نا. کولڈ ڈرنک پیا تو ایک سپ پیچھے لازمی چھوڑنا. اب
اگلوں نے اس کا کیا کرنا ہے، انہوں نے جا کے اس کو گرانا ہی ہے، ضائع ہی کرنا ہے، تو آپ کی وجہ سے رزق ضائع ہو رہا ہے، تو بہتر ہے آپ اپنا مکمل کریں کھانا، جتنا کھانا ہے اتنا نکالیں، بچانا لازمی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اکثر ان کے واقعات پڑھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ بلاتا تھا کھانے کے لیے اور سب آرام سے آ جاتے تھے، اور وہ ان کے دل بھی تنگ نہیں ہوتے تھے، جو جتنی چیز ہوتی تھی رکھ دیتے تھے۔ ہمارے لیے تو آج کل اتنے تکلف ہیں، فلاں بندے کو فلاں برتن میں کھلانا ہے، اس کی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ، اور مطلب بعض اوقات ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے، ڈیکوریشن پیس ہے جو سامنے سجا کے رکھ دیا۔ اب اگلا بندہ سوچ رہا ہوتا ہے میں اس کو کیسے کھاؤں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی سی ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے احتیاط کریں کہ سامنے والا بھی ایزی ہو کے کھائے، ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مہمان کے حوالے سے تو اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ان کا خود اکرام کریں، ہم ان کو بہترین طریقے سے رکھیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی حق رکھا ہوا ہے مہمان کا کہ وہ میزبان جو ہے اس کی خاطر تواضع کرے، تو اچھے سے اپنا حق قبول کیا کریں۔ چلے اب میں آپ لوگوں کے سوال دیکھ لیتی ہوں۔ جی، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، بات وہی ہے کہ اسلام کیا سکھا رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایک ماں اپنی میرڈ بیٹی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، منع تو نہیں ہے، اگر بیٹی کا علیحدہ گھر ہے اور اس کے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ماں مجبوراً، ٹھیک ہے، کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور اس کو کیئر کی ضرورت ہے، تو نہ بیٹا ہے نہ بہو ہے، کوئی اور نہیں جہاں وہ خیال اس کا رکھا جا سکے، تو بیٹی کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کرنا ہے جب بیٹھیں گے۔ جی بالکل، اس پر سائنس کی تھیوری بھی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ ہوں بالکل، قرآن پاک کی ہر آیت کی اپنی ہی تاثیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آیت نور انہوں نے پڑھنا شروع کی، آیت نور، ہاں آیت نور پڑھنا شروع کی تو ان کا کھانا جو تھا اس میں ٹیسٹ آنے لگا، بہت اچھی بات ہے۔ سلام کرتا ہے، اچھا یہ ورڈ ہوتا ہے اخلاق، ہم بولتے ہیں اخلاق، اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے، اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم جس کو مینرز کے طور پہ اس لفظ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پروننسیشن ضرور دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ بار بار بھی سلام کر سکتے ہیں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے؟ بار بار سلام تب کریں گے جب کسی نے سنا نہ ہو، لیکن ایک دفعہ سن لیا ہے بس پھر سلام ہی کرتے جانا، یہ پھر بہتر ہے کہ آپ جس کام سے آئے ہیں وہ کام کریں اور بات مکمل۔ اگر شادی کے بعد کوئی لڑکی سیپریٹ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ گناہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس لڑکی کا شوہر اتنا افورڈ کر سکتا ہے، کیا اس لڑکی کے شوہر کے اوپر گھر کی اپنے جیسے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا وہ ان سے فارغ ہو چکا ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے حالات پر۔ کیا خالی گھر میں آتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھنا چاہیے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے، گھر میں داخل ہو کر آپ سلام کریں، دروازہ بند کرتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیں، یہ چیزیں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں۔ کیوں کیوں دل نہیں کرتا کہ کہیں بھی جا کے کچھ کھاؤں؟ اچھا، کہ پتہ نہیں صاف بنایا ہے کہ نہیں، ڈیفینیٹلی جو کھانا وہ خود کھا رہے ہیں وہی آپ کو پیش کریں گے نا،
تو وہ خود اپنے لیے جتنی صفائی کا خیال رکھتے ہوں گے وہ آپ کے لیے بھی ویسی ہی صفائی کا خیال رکھیں گے. باقی بہت سے لوگوں کو یہ فوبیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں ان کے برتن صاف دھلے ہوئے ہیں یا نہیں, پتہ نہیں انہیں کیسے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ اگر تو آپ کو اس طرح کی کوئی الرجی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں اور کھانا کھاتی ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے. جی بالکل, چلیں ٹھیک ہے. آپ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.